السلام علیکم میرے دوستو، میرے ہم متروں، میرے بھائیوں، گل ساری واضح ہو گئی ہے تے اے گل بھی واضح ہو گئی ہے کہ فبہت الذی کفر، کہ کفر جو ہے اس کے حساب سے وہ بخلا گیا ہے۔ کفر کا مطلب یہاں میں لے رہا ہوں انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ مانی خان اینڈ کمپنی۔ جناب پنجاب میں بھی واضح اکثریت مل گئی ہے اپوزیشن کو، مرکز میں بھی مل گئی ہے۔ اب دمادم مست کلندر ہوگا اور نیازی تو جیل کے اندر ہوگا، فواد چودھری تو جیل کے اندر ہوگا۔ آج تو نے جو گھٹیا حرکت کی ہے، اس کو گھٹیا ہی کہیں گے نا، ایک دن کا تو وزیر بنے۔ میں نے تو سنا تھا کہ مغلوں کے دور میں ایک وہ پانی پلانے والا جو ہوتا ہے نا سکا، اس کو ایک دن کا وزیر بنایا گیا تھا، بادشاہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد آج میں نے سنا ہے کہ ایک دن کا وزیر قانون فواد چودھری کو بنایا گیا ہے، اور اس نے چمچہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آج ہی درخواست ضمانت دے دی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی ضمانت کا مس یوز کر رہے ہیں۔ کیا وہ تیرے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں؟ تجھے اغوا کرنے آئے ہیں؟ تیرے ساتھ زیادتی کرنے آئے ہیں؟ کیا مس یوز آف پاور ہے؟ بڑا وکیل بنتا پھرتا ہے، وکیلوں کو نہیں پتا کہ کیا مس یوز آف پاور ہے؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا مس یوز آف پاور ہے؟ بالکل یقین کرو، یہ منشی بھی نہیں لگتا مجھے۔ منشیوں کے پاس بھی اتنا اچھا نالج ہوتا ہے کہ مس یوز آف پاور کیا ہوتی ہے۔ مس یوز آف پاور کیا ہوتی ہے بتائیں؟ کیا وہ ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے تو وہ ایم این اے ایم پی اے کا کام چھوڑ دیں؟ تمہاری ٹانگیں اس لیے کانپ رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں باپ بیٹا وزیر اعلیٰ اور وہ بن رہے ہیں، اس لیے تمہیں تھڑتھلی مچی ہوئی ہے کہ تمہاری جیل جانے کی باری ہے۔ اصل میں یہ آگے آگے کیوں ہو رہا ہے شیخ رشید اور وہ؟ کیونکہ یہ عمران خان کے دائیں بائیں تھے۔ انہوں نے عمران کو کہا تھا کہ جناب اے پرچہ بھی کراؤ تے اے بھی کراؤ۔ شیخ رشید تو اپنے بیان مان رہا ہے نا سارے، کہ میں نے کہا تھا گورنر راج نافذ کرو، میں نے کہا تھا ایمرجنسی لگاؤ۔ بچوں یہی تیرے لیے کافی ہے، یہی۔ اور فواد چودھری کا بھی یہی ہے کہ جو یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ جناب میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی کہ آج ہی لگاؤ، لگ گئی ہے۔ یہ ملا ہے آپ کو وہاں سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی۔ سپریم کورٹ میں آج ہی لگاؤ، عدم اعتماد رکواؤ، یہ غیر قانونی ہے۔ سب غیر قانونی غیر آئینی کام عمران خان کر رہا ہے، جو بھاشن دیتا تھا کہ سب کو قانون کے نیچے لاؤں گا اور سب کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے، وہی قانون کی سب سے بڑی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ابھی اس نے اٹارنی جنرل کو بلایا ہے کہ میں ایمرجنسی لگانا چاہتا ہوں، میں کیا؟ اس نے کہا خدا کا خوف کر، پھانسی کا پھندا تیرے گلے میں آئے گا، ہم آپ کو غلط مشورہ نہیں دے سکتے۔ اس نے اٹارنی جنرل نے عمران کو یہ کہہ کے انہوں نے کہا آئین قانون واضح ہے، عدم اعتماد تیرے خلاف آ گیا ہے، تجھے گھر جانا پڑے گا، جانا پڑے گا تجھے گھر۔ اب یہ تم ڈرامے بازیاں نہ کرو اور جتنے غلط کام کرواؤ گے، جو ہمیں بھی مرواؤ گے تم، ہم بھی بیچ میں مریں گے کہ جناب ہم انہوں نے مشورے دیے تھے۔ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، عدم اعتماد ہونے دو، کوئی ڈی چوک پہ بندے اکٹھے نہ کرو۔ میں نے بیان سپریم کورٹ میں دے دیا ہوا ہے کہ حکومت کوئی ڈی چوک میں بندے نہیں، اور میں نے آپ کے بہاف پہ دیا ہے۔ قانون اور آئین کی پاسداری کرو۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فوراً استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ وہ کہہ کے آیا ہے، یہ اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل کہہ کے آیا ہے کہ جناب اگر آپ نے میرے یہ مشورے نہ مانے اور ڈی چوک پہ بندے لے آئے اور یہ ایمرجنسی ایسی کوئی باتیں کی تو پھر میرا استعفیٰ سمجھو، تسی استعفیٰ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد نیا نمونہ آیا شیخ رشید، سب سے بڑا فسادی۔ اس وقت پاکستان میں دو بڑے فسادی ہیں، ایک فساد چودھری اور ایک شیدہ ٹلی۔ یہ دو جو ہے نا سب سے بڑے ہیں۔ یہ کیا مشورے دے رہا ہے عمران کو؟ میں آپ کو 4 مشورے دیتا ہوں۔ کیا جی؟ ان کو گرفتار کر لو، ان کو سپریم کورٹ ان کو غداری کے مقدمے میں نااہل کر دے، اور یا پھر آخری بار اس نے پتہ کیا مشورہ دیا؟ عمران تو ہی استعفیٰ دے دے اپنی جماعت سمیت۔ سبحان اللہ، کیا تیری وکالت ہے اوئے، کیا تیری شیخ رشیدہ، کیا تیری بات ہے۔ میں نے ریٹائر ہونا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ نالا لئی بڑا منحوس ہے۔
میں جب بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں مجھے گھر جانا پڑتا ہے. اور بھائی گھر نہ جاؤ تم. شیخ رشید صاحب اڈیالہ جیل، فواد چودھری صاحب جیلم والی جیل، عمران نیازی صاحب میاں والی جیل، یہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں. وہاں صفائیاں ہو گئی ہیں. اور ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس سے پرنسپل سیکرٹری نے اپنا سامان نکال لیا ہے، آفس سارے خالی کر دیے گئے. عمران کا بھی حساس سامان جو تھا وہ بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے. اور ادھر پہلے آپ کو پتہ ہے نا اس کا عثمان بزدار نے بھی سارا ریکارڈ ضائع کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا یہی جرم بنیں گے جناب علی. جرم بنتے ہوئے آپ کو اس وقت نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ میں جرم کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نا ان کو پکڑ لو، وہ جرم ہوتے ہیں. اب تم اپوزیشن کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ سے سٹے لینا چاہتا ہے. سپریم کورٹ سٹے دے گی تجھے؟ سپریم کورٹ نے تمہیں پٹیشن ہی واپس کر دینی ہے. سپریم کورٹ کے پیچھے بار کھڑی ہے، پاکستان کے 1.5 لاکھ وکیل کھڑے ہیں. کوئی مائی کا لال ادھر آئے صحیح، ادھر غلط سٹے لینے جو تم آئے ہو نا، تم لے کے دکھاؤ سٹے. ادھر وکلاء کی میٹنگز جاری ہیں، وکلاء کی میٹنگز جاری ہیں. پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. جناب علی تمہارے نعت کے بند ہو جائیں گے. کوئی غلط اقدام نہیں ہو سکے گا، کوئی، چاہے وہ سپریم کورٹ بھی نہیں غلط اقدام کر سکتی. تم سپریم کورٹ کی بات مان رہے ہو؟ سپریم کورٹ نہیں تو تمہیں کہا کہ ڈی چوک خالی رکھو، تو تم نے پھر بھی کہہ دیا کہ ہم جی 1.5 لاکھ بندہ لائیں گے. تم نے پرویز خٹک کا بیان ہے، اس کے اوپر کنٹیمپٹ لگاؤ. وہ محمود خان کے اوپر کنٹیمپٹ لگاؤ، کہتے ہیں جی ہمیں عمران نیازی نے کہا ہے. اسی طریقے سے جرم بنتے ہیں جناب، اسی طریقے سے بنتے ہیں. اب آئیں پنجاب کے اوپر. پنجاب میں ماشاءاللہ جہانگیر ترین گروپ نے واضح اعلان کر دیا ہے 186 چاہیے، اور اس وقت 188 کا اعلان باقاعدہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ہم بتا دیں کہ کل تک اجلاس ملتوی ہو گیا ہے صوبائی کا، اور کل 11 بجے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور وزیر اعظم کی بھی چھٹی ہو جائے گی. دونوں گھر جائیں گے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہم اگلا مہینے کے بعد بلائیں گے. تم بلا کے دیکھو بچو، دیکھو. اسد کیسر صاحب تم بھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے مجھے نظر آ رہے ہو. فواد چودھری، شیخ رشید تو پہلے جائیں گے. اور عمران تیرے لیے تو بڑی وی آئی پی جیل ہے. میاں والی جیل کوئی معمولی جیل نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. آپ ادھر اپنا انتظام کر لو، کچھ نہیں ملے گا. 24 گھنٹے کے بعد تم نے بے ہوش ہو جانا ہے جب تجھے کچھ خوراک نہ ملی تو. خاص خوراک نہ ملی عمران، تو نے 24 گھنٹے میں بے ہوش ہو جانا ہے. یہ تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، آئین کو اپنے گھر کی لونڈی بنائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے صدر وہ بار بار وضاحت کر رہے ہیں آسن بھون صاحب کہ یہ جو آئینی آپ باتیں کر رہے ہیں 91 کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، آرٹیکل کو 133 کو پڑھیں سارا. آپ کو سیدھا آپ کے اوپر بنتا ہے. آپ ساری اسمبلی کو غدار قرار دے رہے ہیں، سارے لیڈروں کو غدار قرار دے رہے ہیں. اب تمہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے، وہ سارا عیاں ہو چکا ہے. آپ کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کی. اداروں کو بھی آپ نے بلایا. کل عسکری والوں کا آیا ہے نا اعلان کہ جناب عمران خان نے کہا جی کہ دسو جی میں کی کرا. انہوں نے کہا جی استعفیٰ دو یا عدم اعتماد فیس کرو. یا اب وہ کہہ رہے جی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے عسکری اداروں نے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے فون آیا تھا کہ آؤ میری ہیلپ کرو. یہ اتنا بے شرم انسان ہے جو اپنے قصور بھی نہیں مانتا. بالکل ایسے یو ٹرن لیتا ہے، سفید جھوٹ بول کے یو ٹرن لیتا ہے. تو جناب ہوں تھوڑے دن تھوڑے ہو گئے نے، ساڑھا بلڈ پریشر بھی ہائی نہ کرو، تے اپنے گھر جاؤ. اور ساری گھر میں نے لفظ کہہ دیے، میں واپس لیتا ہوں. اپنے علاقے دی جیلوں چ جاؤ، کیونکہ جیلوں والے کام کرتے رہے ہو نا، تو آپ جیلوں میں ہی جاؤ گے، گھروں میں نہیں جاؤ گے. یا تم کہو کہ ہم بڑے پاپولر ہو گئے. وہ دیکھیں ایک شیدہ ٹلی جو ہے بار بار وہ عمران بیٹھے بٹھائے پاپولر ہو گیا. تو آ تو صحیح گلی محلے میں.
टोकरे लोगों ने अंडों, गंदे अंडों और टमाटरों के टोकरे इकट्ठे किए हुए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए मिठाइयों के टोकरे हैं, और शीदा टल्ली, फवाद चौधरी, इमरान खान, तुम्हारे लिए गंदे अंडों के टोकरे पड़े हैं। आओ सही बताओ जी, कौन कौन गंदे अंडे टोकरे इनके ऊपर बरसाएगा? सब गैर कानूनी काम, गैर इस्लामी काम, गैर अखलाकी काम जो तुम कर रहे हो ना, ये तुमने पाकिस्तान की हिस्ट्री तबाह कर दी है। कोई और शरीफ आदमी होता, काश या अल्लाह दुश्मन भी देना तो इज्जत अल्लाह दें, इससे वास्ते ये दुआ मांगी जाती है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल मुबारक हो आपको, पंजाब में भी अक्सरियत मिल गई है, मरकज में भी मिल गई है। पंजाब से भी कल ये फारिग हो जाएंगे, मरकज से भी फारिग हो जाएंगे। इन्होंने अगर कोई मकारी करने की कोशिश की तो 1.5 लाख वकील जाग रहा है, 1.5 लाख वकील बाहर निकलेंगे। तुम तो मुशर्रफ के चमचे हो, तुम्हारा जो कड़छा मुशर्रफ था वो भी नहीं हमारे सामने ठहर सका था। उसने कहा था मेरी वर्दी बिल्कुल खाल उतर सकती है, वर्दी नहीं। उन्होंने कहा जी वर्दी हम खाल समेत उतारेंगे। तुम्हारा भी यही हाल होगा, घसीट घसीट के तुम्हें जहां से निकाला जाएगा। ठीक है, चलो मैं भी पानी पीता हूं, आप भी पानी पिए, और किस किस ने गंदे टोकरे अंडों का इस्तकबाल करना है इनका अपने इलाकों में, वो बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें मैंने मजाक में बता दी हैं आपको।